حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کا ذکر کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے فرامین سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں علماء کرام کی لکھی ہوئی باتوں کو بھی سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلے سلسلوں میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ 40 احادیث بیان کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت دی کہ جو میری امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 احادیث پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل بروز قیامت علماء اور فقہا کے زمرے کے اندر، ان کے گروہ کے اندر اٹھائے گا۔ حضور علیہ السلام اس کے خاص ایمان کی، اس کے تقوی کی گواہی دیں گے اور اس کی خصوصی شفاعت کریں گے۔ تو اسی ضمن میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب اربعین نووی کے درس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے 3 احادیث طیبہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں ہم نے تشریح و توضیح بھی سنی۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی حدیث مبارکہ سنیں گے، اور اس ضمن کے اندر انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ شارحین حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کی جو شرح کرنے والے بزرگان دین ہیں، جو محدثین ہیں، ان کے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات سے بھی اپنے آپ کو مستفید کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ساری علمی باتیں سننے کو ملیں گی، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے یقیناً اچھی نیت کے ساتھ سننا باعث سعادت ہے۔ آئیے اولاً میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ضمن میں جو تشریح اور توضیح علماء کرام نے کی ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ ان ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو سچے بھی ہیں اور جن کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ بے شک تم میں سے کسی ایک کو اس کی خلقت کو، یعنی اس کے مادہ خلقت کو اس کے ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن تک جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ علقہ ہوتا ہے اتنے ہی دن تک، یعنی 40 دن تک، پھر اس کے بعد وہ مضغہ ہوتا ہے اتنے ہی دن تک، یعنی 40 دن تک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح کو پھونکتا ہے، اور اس فرشتے کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق لکھنے کا، اس کی
مدت حیات لکھنے کا، اس کے عمل لکھنے کا، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے یہ لکھنے کا۔ پس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے اہل جنت کے عمل کی طرح، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس پر کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ اہل نار کے عمل کرنے لگتا ہے، جہنمیوں والے عمل کرنے لگتا ہے، وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے جہنمیوں والے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، کہ کتاب اس کے اوپر سبقت کرتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کئی فوائد کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بندے کی پیدائش کرتا ہے، بندے کی ماں کے پیٹ کے اندر کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد تقدیر کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توضیح اور تشریح سنتے ہیں۔ اولاً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ان کے کیا حالات ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان اور فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی 6 نمبر پر جو اسلام لانے والی ہستی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 6 نمبر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور آپ نے جو مسلمانوں کی ہجرتیں ہوئی حبشہ کی طرف، مدینے کی طرف، ان دونوں کی طرف آپ نے ہجرت اختیار کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات کے اندر حاضر رہے۔ بیعت رضوان میں آپ حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو انتہائی قربت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس قدر قریب رہا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا بعض اوقات یہ سمجھتا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار کے نام سے مشہور تھے، یعنی آپ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی وہ ہستی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے پاس تھی۔ یہ سعادت آپ ہی کو نصیب ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل سنبھالتے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جانا چاہتے تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں چپل آپ رکھا کرتے تھے، یہ سعادتیں آپ کو ملتی۔ حضور علیہ السلام کی مسواک آپ کے پاس ہوتی، حضور علیہ السلام کے جو وضو کا برتن ہوتا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو انتہائی قربت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ تمام کی تمام باتیں مجھے معلوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے تلاوت سنی، یعنی حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود تلاوت کرو، تو آپ نے عرض کی کہ وَأَنَا أَقْرَأُ وَأَنْتَ أُنزِلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تم قرآن پڑھو۔ تو انہوں نے سورہ نساء سے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ابتدا سے جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس دن کیسا معاملہ ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی ایک ایک گواہ کو اٹھائیں گے، نبی کو اٹھائیں گے کہ جو اس امت پر گواہ ہوگا، اور تمام پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اس آیت تک پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا حسبک، یہیں رک جاؤ، کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ جب میں تلاوت کر رہا تھا اور حضور علیہ السلام نے مجھے یہاں پر آ کے روکا، آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی حضور علیہ السلام تلاوت سن کر رو رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے تلاوت کرنا اور حضور علیہ السلام کا وہ تلاوت سن کر رونا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بڑا اثر کر گیا، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعظیم تھی،
جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھی یہ تو تھی ہی تھی، لیکن قرآن پاک کی تعظیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی تعظیم انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو بیان کرتے تو حتی الامکان یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ یوں نہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے کہ اس میں یہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب ہو جائے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کتنے راضی تھے، یہ ابھی ہم نے سنا، مزید میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ انداز تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بیان کرنے لگتے تو انتہائی احتیاط برتتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حدیث پاک بیان کرنے لگے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا۔ اچانک آپ کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات بیان کرنے لگا اس میں کوئی بھول ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق ذلک، شاید اس سے اوپر کچھ فرمایا، او دون ذلک، یا اس سے قریب کچھ فرمایا، او اشبہ ذلک، یا اس کے قریب قریب کوئی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس طرح کی آپ نے بات کی، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہاں سے تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آپ بیان نہ کر سکے۔ یعنی انتہائی احتیاط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ انتہائی احتیاط برتا کرتے تھے جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی فقاہت، آپ کی ذہانت اور آپ کا جو دین کے ساتھ اخلاص تھا اس سے بڑے خوش تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ کفار کے سامنے جا کر پڑھا۔ یعنی باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے ابھی کفار قریش کے سامنے قرآن بلند آواز سے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے ہمارے قرآن کو سنا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کو سنیں تو وہ اس کی طرف رغبت کریں تو کوئی جا کے ان کے سامنے قرآن پڑھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جسمانی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے، جسمانی لحاظ سے آپ کی جو کیفیت تھی اس کے بارے میں یہاں تک علماء نے لکھا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المعین کے اندر لکھا، شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری کے اندر اس بات کو لکھا کہ آپ قد مبارک کے حساب سے، جسم مبارک کے حساب سے ایسے تھے کہ اگر آپ کھڑے ہوں اور بلند قد کا کوئی شخص بیٹھا ہو تو برابر نظر آئیں۔ جسم اتنا نحیف تھا آپ کا، لیکن آپ نے کہا کہ میں ان کے سامنے جا کے قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں، کوئی قبیلے کے اعتبار سے مضبوط شخص جائے اور ان کے سامنے تلاوت کرے، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اٹھے اور حرم کے اندر جا کے سب سے پہلے کفار قریش کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد کفار نے سخت ظلم آپ کے اوپر کیا، لیکن آپ یہ پہلی ہستی ہیں کہ جو دین کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ سب سے پہلے جا کر آپ نے کفار کے سامنے قرآن پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذہانت، آپ کی فقاہت، آپ کی اخلاص، ان تمام باتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، امام طبرانی اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وسخطت لها ما سخط لها ابن ام عبد، میری امت کے لیے جس بات کو یہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کریں اسے میں بھی پسند کرتا ہوں، اور جس بات کو میری امت کے لیے یہ عبداللہ بن مسعود ناپسند کریں میں بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پسند جو امت کے لیے ہے وہ اپنی پسند قرار دی، اور جو ان کی ناپسند امت کے لیے ہے وہ اپنی ناپسند قرار دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک لقب یہ ذکر کیا ہے کہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین، یعنی خلفاء راشدین کے بعد تمام صحابہ میں علم میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کوفہ آباد کیا اور وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، اور اہل کوفہ کو آپ نے یہ لکھا کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر تمہیں ترجیح دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ ان کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن میں نے اپنی ضرورت کے اوپر تمہاری ضرورت کو ترجیح دی،
یہ میرے پاس ہوتے ہیں، میرے لیے مفید ہوتے ہیں، لیکن میں نے تمہارے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ شان تھی۔ ایک مرتبہ یہ درخت پر چڑھے حضور علیہ السلام کے حکم سے، تو ان کی ٹانگیں انتہائی کمزور تھیں اور پتلی تھیں، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان مسکرا دیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگوں کو دیکھ کر۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَرِجْلَ عبداللہ فی المیزان اثقل من احد، کہ عبداللہ بن مسعود کی جو ٹانگیں ہیں یہ میزان عمل میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ یعنی ان کی فضیلت، ان کا مقام ایسا ہے کہ ایک طرف احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے میزان عمل میں، اور دوسری طرف ان کی صرف ٹانگیں رکھ دی جائیں تو وہ اس سے بڑھ کر ہو جائیں گی، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بعض میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث پاک کس قدر مقبول ہے اور کس قدر اس کے اندر علم کی باتیں موجود ہیں کہ حضرت محمد بن یزید الاسفاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا حدیث ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سچے ہیں اور جن کی بات کو سچا قرار دیا گیا ہے، یہ جو حدیث پاک ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے یہ بات کہی ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کی، اور پھر فرمایا کہ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے امام اعمش ہیں۔ امام اعمش اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں ایک اور تابعی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی خواب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اعمش کی مغفرت کرے جو اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور اعمش جن سے روایت کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت کرے، اور جو اعمش سے روایت کرتے ہیں یعنی ان کے شاگرد اور ان کے استاد، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، اور یہ دعا محمد بن یزید الاسفاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث پاک میں جو اس حدیث پاک کا مقصد ہے کہ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، اس میں اصل چیز کیا ہے؟ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس حدیث میں تقدیر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے جس پر ایمان لانا بندے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، بنیاد ہے بندے کے ایمان کی کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے گا کہ جو کچھ ہے، اچھا برا میٹھا کڑوا جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر کی طرف سے ہو رہا ہے، اس پر ایمان لانا بندے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی گناہ کے کسی بندے کو جہنم کے اندر نہیں بھیجے گا۔ نیز اس حدیث پاک کے اندر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ گناہگار ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ راہ راست پر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف فرما کر اس کو داخل جنت کر دیتا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے بنیادی مضامین ہیں۔ اولاً سب سے پہلی بات اس حدیث پاک کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ انسان کی خلقت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے انسان ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ 40 دن تک نطفے کی حالت ہوتی ہے، یعنی جس پانی سے، منی کے قطرے سے انسان کی ولادت ہوتی ہے وہ 40 دن تک اسی حال کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، علقتاً یہ 40 دن تک خون کے لوتھڑی کی حالت میں رہتا ہے۔ پھر 40 دن یہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے۔ یہ 3 مراحل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیے ہیں کہ انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر یہ 3 مرحلے گزرتے ہیں۔ نمبر 1، 40 دن تک تو وہ ایک نطفے کی حالت کے اندر رہتا ہے، جس حالت کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر گیا تھا وہ نطفہ رہتا ہے، اس کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن یہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ 40 دن اس کے اندر تغیر ہوتا ہے لیکن ہوتا خون کا لوتھڑا یہ 40 دن کے بعد وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ 3 مرحلوں کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے جو فرشتہ آگے پھونکتا ہے، اور پھر دیگر آگے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کی کہ انسان کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر مٹی جو ہے وہ کس طریقے سے پہلے گوندی گئی، پھر اس کے بعد وہ بچتی ہوئی مٹی بنی، مختلف اس کے مراحل ذکر کیے گئے ہیں جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور دیگر
جو انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے اس کے مراحل بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یعنی بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی یعنی نکاری ہوئی اختیار کی ہوئی مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، یعنی اب دیگر انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو کیسے بنایا؟ پانی کی ایک بوند سے، منی کے ایک قطرے سے اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں رکھا، یعنی ماں کے رحم کے اندر رکھا، بچہ دانی کے اندر رکھا، مضبوط رحم کے اندر اس کو رکھا۔ پھر ہم نے پانی کی اس بوند کو خون کی پھٹک کیا، یعنی خون کا لوتھڑا اس کو 40 دن کے بعد بنا دیا۔ پھر اس خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی بنایا، یعنی خون کے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ پھر گوشت کی بوٹی کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا، یعنی وہ گوشت جو ہے وہ ہڈیوں میں تبدیل ہوا۔ پھر یہ جو ہڈیاں تھیں ان کے اوپر ہم نے گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ یہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیاں بنائے، پھر اس کے بعد ہڈیوں کو جو ہے اس کے اوپر گوشت چڑھائے اور ایک مکمل انسان بنا کر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آخر کے اندر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس آیت اور حدیث میں بہت سارے سبق موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ، انسان کو اپنی ذات کے اوپر کسی طرح کا فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی ذات کے اوپر کسی کا تفاخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہیں تو اس پر اس کو پھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پوری حقیقت کو بیان کیا کہ وہ کیا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ والنجم میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا، اور جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر موجود تھے بچے بن کر، جنین بن کر، یعنی تمہاری جو خلقت ہو رہی تھی ماؤں کے پیٹ کے اندر، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنے آپ کو سراہو مت، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں صلاحیتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے تم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو رہے ہو، تو اس صورت میں تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے اس حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں، اور بندے کو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس بات کو بیان کیا ہے جس کے ذریعے سے بندے کو کئی سبق ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی تعریف کرنی ہے تو تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالی ہی کو جانے کہ جس نے ایک پانی کے قطرے سے ایسا انسان بنایا کہ جس کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بندہ اپنے جمی حالات کے اندر ابتدا سے انتہا تک اپنے خالق و مالک جو ارحم الراحمین ہے اس کی نظر رحمت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیدائش سے پہلے بھی اس کے حال کو جانتا ہے، پیدا کیا اس حال میں بھی وہ اپنے مالک کے سامنے ہی تھا، ابھی قطرہ تھا باپ کی پشت میں تھا، اس کا حال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ماں کے رحم کے اندر ہے اس کا حال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس رحم کے اندر کیا سے کیا تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ بندہ پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک اس کے کیا کیا معاملات ہوں گے، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پیش نظر ہیں۔ لہذا بندے کو اپنے تمام کے تمام معاملات کے اندر اپنے رب عز و جل پر اعتماد کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے کہ وہ رب کہ جس نے پانی کی ایک بوند سے اتنا بڑا انسان بنایا اور تمام کے تمام مراحل بخوبی طے ہوتے چلے گئے، تو وہ رب عز و جل اس کو دنیا کے اندر بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا رزق، اس کا مستقر، کہاں اس نے ٹھہرنا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی
اس کا کفیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس معاملے میں اعتماد کرنا چاہیے۔ تو یہ مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ بندے کی خلقت کس طرح ہوتی ہے، کس طرح اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا انسان یہ بن جاتا ہے۔ اس میں بھی علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے اور انسان کا جو وجود ہے وہ خود بندے کے لیے اس بات کا داعی ہے کہ اگر وہ اس میں غور و فکر کرے تو اس کے رب عز و جل کی جو قدرت ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی خود تمہاری ذات کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں، ایسے حال موجود ہیں کہ اگر تم اس میں غور و فکر کرو تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ذات میں غور و فکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیں مرحلے سب کے ایک ہی بیان کیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد جب بندے کا وجود ہوتا ہے، انسان جب وجود کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے، یعنی اس کی جو صورت ہوتی ہے، اس کے جسمانی خد و خال ہوتے ہیں، اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں، اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بظاہر ہمیں ایک نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی ناک، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، وہی ہونٹ ہیں، وہی دانت ہیں، لیکن صورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خالق و مالک ہے اور قادر مطلق ہے، وہ جیسا جس کو جس طرح چاہے بنا سکتا ہے۔ تو جب وہ یہ کر سکتا ہے تو دیگر تمام معاملات بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ مزید اس حدیث پاک کے اندر اور بہت سارے اسباق موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے سلسلے کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر ہم مزید اس حدیث کے حوالے سے اور کیا فوائد ہیں اور کیا باتیں تقدیر کے حوالے سے ہمیں جاننی چاہیے، تقدیر کا مقصد کیا ہے، تقدیر کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے اس سلسلے کو لازمی دیکھتے رہیے، دیگر سلسلوں کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث